سندھ، پنجاب، خیبر پختونخوا، بلوچستان سیلابی ریلوں نے رقم کر دی تباہیوں کی داستان۔ ملک بھر میں ہر طرف مانسون کی تباہ کاریاں۔ NDMA کے مطابق 24 گھنٹے میں 33 افراد جاں بحق، 456 افراد زخمی۔ سیلاب سے جاں بحق افراد کی تعداد 982 ہو گئی۔ ملک بھر میں بارشوں اور سیلاب سے 149 پلوں کو نقصان پہنچا۔ بارشوں کے باعث اب تک ملک بھر میں 6,82,000 سے زائد گھروں کو نقصان پہنچا۔ 8,25,000 سے زائد مویشی بھی سیلابی ریلوں میں بہہ گئے۔ بلوچستان بھر میں سیلاب، زیارت بشین اور مستون کے علاقے برباد۔ سیلابی ریلوں سے مزید 6 ڈیم ٹوٹ گئے، کئی آبادیاں زیر آب آ گئیں، مواصلاتی نظام درہم برہم۔ نصیر آباد میں بولان قومی شاہراہ پر پنجرا پل کو سیلابی ریلے نے تباہ کر دیا۔ صوبے میں مجموعی اموات کی تعداد 241 ہو گئی۔ دریائے کابل کا پشتہ نوشہرہ کلاں کے مقام پر ٹوٹ گیا۔ پانی آبادی میں داخل، سکول، گھر، گلی محلے زیر آب، گھروں میں 4 فٹ تک پانی جمع، متاثرین کی نقل مکانی جاری۔ ادھر پنجاب کا ضلع راجن پور مکمل طور پر سیلابی پانی میں ڈوب گیا۔ پانی کے علاوہ دیگر مسائل نے بھی متاثرین کی پریشانیوں میں اضافہ کر دیا۔ انتظامی مشنری غائب اور خوراک کی بھی قلت۔ دریائے کابل، دریائے سوات، دریائے پنجگوڑا اور دریائے سندھ میں مختلف مقامات پر اونچے درجے کا سیلاب۔ نوشہرہ کے مقام پر پانی کا بہاؤ 2,74,000، ورسک 1,30,000 کیوسک ہے اور عدیزئی کے مقام پر 79,300 کیوسک ریلا گزر رہا ہے۔ قریبی آبادیوں کے ڈوبنے کا خدشہ، انتظامیہ کی جانب سے علاقہ مکینوں کو نقل مکانی کی ہدایت۔ پنجاب کے مختلف اضلاع میں سیلاب سے تباہی، پنجاب حکومت متحرک۔ متاثرہ علاقوں میں امدادی سرگرمیوں کے لیے 2 ہیلی کاپٹر انتظامیہ کے سپرد۔ پاک فوج نے ملک میں حالیہ سیلاب متاثرین کے لیے ہیلپ لائن قائم کر دی۔ ملک بھر میں حالیہ بارشوں اور سیلاب کے باعث ہونے والی تباہی میں پاک فوج کے اہلکار اپنی ذمہ داریاں ادا کر رہے ہیں۔ خیبر پختونخوا، بلوچستان اور سندھ کے شدید متاثرہ علاقوں میں امدادی اشیاء کی تقسیم کا سلسلہ جاری۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا دورہ سجاول، سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا فضائی جائزہ لیا۔ وزیر اعظم کو سیلاب متاثرہ علاقوں میں ہونے والی امدادی کاموں پر بریفنگ دی گئی۔ میڈیا سے گفتگو میں شہباز شریف نے کہا، متاثرین سیلاب کی ہیلی کاپٹر اور کشتیوں کے ذریعے مدد کر رہے ہیں، ہمیں ہمت سے کام لینا ہوگا۔ تاریخ میں اس طرح کا سیلاب نہیں آیا، بارشوں اور سیلاب سے آدھا سندھ ڈوبا ہوا ہے۔ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کا بیان۔ بلوچستان میں 400% سے زیادہ بارشیں ہوئیں، اس وقت ہر پاکستان کی مدد کی ضرورت ہے۔ اب تک ملک بھر میں 1,000 سے زائد اموات ہو چکی ہیں۔ عمران خان کا اہم اقدام۔ ہمارے پاکستانی جو آج کل مشکلوں میں پڑے ہوئے ہیں، بڑا امتحان ہے ملک پہ۔ ایک ہم نے ان سب کی مدد کرنی ہے، سارے ملک نے مل کے ان کی مدد کرنی ہے۔ عمران خان کا اہم اقدام، سیلاب متاثرین کے لیے کر دیا بڑا اعلان۔ چیئرمین تحریک انصاف کا سیلاب زدگان کی امداد کے لیے پیر کی رات انٹرنیشنل ٹیلی تھون کا فیصلہ۔ عمران خان کہتے ہیں، ٹیلی تھون کا مقصد سیلاب متاثرین کی امداد کے لیے فنڈز جمع کرنا ہے۔ ٹائیگرز کو امدادی کاموں کے لیے رضاکارانہ طور پر متحرک کیا جائے گا۔
قدرتی آفت سے بے خوف مافیا بے لگام، کوئٹہ میں منافع خوروں کی لوٹ مار سے غریب عوام پریشان، کوئٹہ میں گیس نہ ہونے سے لکڑی اور ایل پی جی کا استعمال بڑھ گیا، ایل پی جی کی قیمتوں میں خود ساختہ اضافہ، فی کلو گیس 700 روپے تک پہنچ گئی، روٹی بھی 50 روپے کی ہو گئی، متاثرین کی حکومت سے امداد کی دہائی۔ ہمارے جو اپوزیشن ہے ان کا مرضی ہے، انہوں نے اگر جلسہ کھیلنا ہے وہ جلسہ کھیلتے رہیں، وہ اپنے الیکشنز کے مطالبات کرتے رہیں۔ اس وقت ہمارا جو پرائیورٹی ہے وہ اس مانسون کے، اس سیلاب کے متاثرین کے دکھ درد میں شامل ہونے ہیں۔ ہم نے ان کو جو بھی ریلیف ہم سے ہو سکتا ہے اپنے حکومتوں کی طرف سے، صوبائی حکومت، وفاقی حکومت، ساتھی جہاں سے ہم مدد کر سکتے ہیں ان کو پہنچانے، وہ ہمارا پرائیورٹی ہے۔ مرضی جلسہ کھیلتی رہے، اس وقت ہماری ترجیح سیلاب متاثرین ہیں۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو کی پی ٹی آئی پر تنقید، بولے دنیا میں ایسی کوئی مثال نہیں دیکھی کہ اتنی بڑی قدرتی آفت میں بھی پارٹی سیاست کھیلے۔ سیلاب متاثرین کی بحالی اولین ترجیح ہے، بعد میں سیاست کرتے رہیں گے۔ سیلابی، سیاسی اور معاشی ریلا پی ٹی ایم کو بہا لے گیا، شیخ رشید کا طنز، کہا بلاول لاڑکانہ اور فضل الرحمان ڈی آئی خان کی عوام میں جانے کی پوزیشن میں نہیں، مفتاح اسماعیل تو بہانہ ہے، اصل نشانہ شہباز شریف سے اپنی نااہلی کے کیس ختم کروانا ہے۔ حکومت کی نااہلی کی گواہی تو نواز شریف بھی دے رہے ہیں۔ سابق وفاقی وزیر اسد عمر کی میڈیا سے گفتگو، بولے وفاقی حکومت نااہل ہے، 4.5 ماہ ہو گئے ابھی تک ان سے آئی ایم ایف سے معاہدہ نہیں ہو رہا۔ فواد چودھری بولے عمران خان نے تحریک معطل کی تو حکمران عوام کی بوٹیاں نوچ لیں گے، حکومت اربوں روپے کی میڈیا کیمپین چلا رہی ہے۔ انتظار کی گھڑیاں ختم، ایشیا کپ شروع، شائقین کرکٹ بیتاب، پاکستان روایتی حریف بھارت کے پر کٹنے کو تیار، پاکستان اور ہندوستان کے درمیان پہلا ٹاکرا کل دبئی میں ہوگا، قومی ٹیم بابر اعظم کی قیادت میں میدان میں اترے گی، بھارت کو روہت شرما لیڈ کریں گے۔ اور کپتان بابر اعظم کی بھارت کے خلاف میچ سے قبل پریس کانفرنس، بولے انجری سے فرق پڑتا ہے لیکن بینچ کی اسٹرینتھ بھی اچھی ہے، اچھا کھیلنے کی کوشش کریں گے، ابھی فیصلہ نہیں کیا کہ پہلے بیٹنگ کریں گے یا نہیں، حسن علی کو کھلانا جلدی ہو جائے گا، پاک بھارت میچ کا ہمیشہ انتظار کیا جاتا ہے۔ السلام علیکم، کوہینو نیوز کے ساتھ میں ہوں محمد زبیر اور میں ہوں محروف خالد۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، ابھی وقت ہوا ہے شارٹ بریک کا۔ بریک کے بعد خوش آمدید، بلیٹن کا آغاز کریں گے۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں ملک بھر میں بارشوں اور سیلاب نے تباہی مچا دی۔ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے مطابق ملک بھر میں بارشوں اور سیلاب کے باعث 14 جون سے اب تک جاں بحق افراد کی تعداد 982 ہو گئی، اب تک 1456 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ این ڈی ایم اے کے مطابق خیبر پختونخوا میں بارشوں اور سیلاب سے گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 10 افراد جاں بحق ہوئے ہیں۔ سندھ میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 33 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ بارشوں اور سیلاب سے پنجاب میں گزشتہ روز 2 اموات ہوئی۔ رپورٹ کے مطابق ملک بھر میں سیلاب سے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مختلف مقامات پر 113 افراد زخمی ہوئے۔ مجموعی طور پر اب تک 1456 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ این ڈی ایم اے کا کہنا ہے کہ ملک بھر میں بارشوں اور سیلاب سے 149 پلوں کو نقصان پہنچا ہے۔
بارشوں کے باعث اب تک ملک بھر میں 6,82,000 سے زائد گھروں کو نقصان پہنچا. 8,25,000 سے زائد مویشی بھی سیلابی ریلوں میں بہہ گئے. ملک بھر میں 48,931 افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا جا چکا ہے. متاثرین میں 27,000 سے زائد خیمے، 35,000 سے زائد ترپالیں اور 17,000 سے زائد کمبل تقسیم کیے گئے. بلوچستان میں سیلابی ریلوں سے مزید 6 ڈیم ٹوٹ گئے. زیارت پشین اور مستون کے علاقوں میں کئی آبادیاں ڈوب گئیں. زیارت میں مواصلاتی نظام معطل ہو گیا، جبکہ نصیر آباد میں بولان قومی شاہراہ پر پنجرا پل کو سیلابی ریلیں نے تباہ کر دیا. عیدی رضاکاروں نے سیلابی پانی میں پھنسے 400 سے زائد افراد کو ریسکیو کر لیا. بلوچستان میں سیلاب سے 1,000 کلومیٹر پر مشتمل مختلف شاہراہیں شدید متاثر ہوئی ہیں، جبکہ صوبے میں مجموعی اموات کی تعداد 241 ہو گئی ہے. دریائے کابل کا پشتہ نوشہرہ قلعہ کے مقام پر ٹوٹ گیا، پانی آبادی میں داخل ہو گیا. دریائے کابل میں نوشہرہ قلعہ اور خیشکی کے مقام پر حفاظتی پشتے بہہ گئے. سیلابی پانی آبادی میں داخل ہو گیا. اسکول، گھر، گلی محلے زیر آب آ گئے. نوشہرہ میں گھروں میں 4 فٹ تک پانی جمع ہو گیا. لوگوں کو محفوظ مقام پر منتقل کیا جا رہا ہے. ڈپٹی کمشنر نوشہرہ کے مطابق کامیاب بات چیت کے بعد وابدہ حکام نے تربیلا اور ورسک ڈیم سے پانی کے اخراج میں کمی کر دی ہے. پانی کے اخراج میں کمی سے دریائے کابل سے گزرنے والے سیلابی ریلے کی شدت میں کمی آئے گی. پنجاب کا ضلع راجن پور مکمل طور پر سیلابی پانی میں ڈوب گیا. پانی کے علاوہ دیگر مسائل نے بھی متاثرین کی پریشانیوں میں اضافہ کر دیا ہے. متاثرہ علاقوں میں انتظامی مشینری غائب اور خوراک کی بھی قلت ہے، جبکہ بچوں کے بیمار ہونے کے باعث مائیں پریشان ہیں. مکانات بہہ جانے کے باعث متاثرین کھلے آسمان تلے موجود ہیں، جس کی وجہ سے بچا کچا سامان بھی تباہ ہونے لگا ہے. ضلع انتظامیہ کا کہنا ہے کہ شہر کو خطرہ نہیں، پانی دہی علاقوں کی طرف جا رہا ہے. دوسری جانب ڈیرہ غازی خان کے قبائلی علاقوں کا 11ویں روز بھی زمینی رابطہ بند ہے، جس کے باعث لوگ غذائی قلت کا شکار ہونے لگے ہیں. مقامی افراد نے اپنی مدد آپ کے تحت تونسا روڈ سے تودے ہٹانے کا کام شروع کر دیا. چارسدہ میں منڈا ہیڈ ورکس کا پل ٹوٹ گیا، جس کی وجہ سے سیلابی ریلے کا شہر سے ٹکرانے کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے. صورتحال دیکھ کر مقامی انتظامیہ کی جانب سے الرٹ جاری کیا گیا تو شہر اور ملحقہ علاقے کے لوگوں کی بڑی تعداد گھر بار چھوڑ کر موٹر وے پر پہنچ گئی. محکمہ آبپاشی نے بتایا ہے کہ منڈا ہیڈ ورکس کے پل کا 200 سے 300% حصہ پانی میں بہہ گیا، جس کی وجہ سے ریلے کے بہاؤ میں بے پناہ اضافہ ہوا ہے، لیکن تاریکی کے سبب ہونے والے نقصانات کا درست اندازہ نہیں لگایا جا سکتا ہے. اس حوالے سے ڈپٹی کمشنر نوشہرہ نے بھی تصدیق کی ہے کہ چارسدہ میں منڈا ہیڈ ورکس کا آدھا حصہ سیلابی پانی کی وجہ سے تباہ ہو گیا ہے. سیلابی پانی تیزی سے نوشہرہ کی طرف گامزن ہے. ڈپٹی کمشنر نوشہرہ نے عوام الناس سے اپیل کی ہے کہ اس وقت سستی سے کام نہ لیں اور فوری طور پر محفوظ مقامات پر منتقل ہو جائیں. منڈا ہیڈ ورکس 2010 میں سیلابی پانی سے محفوظ رہا تھا. ڈی پی او کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ سیلاب کے خطرے کے پیش نظر سب جیل سے قیدیوں کو ضلع مردان منتقل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. قیدیوں کو مردان ڈسٹرکٹ جیل منتقلی کا عمل آج سے شروع ہو جائے گا. دریائے کابل، دریائے سوات، دریائے پنچکوڑا اور دریائے سندھ میں مختلف مقامات پر اونچے درجے کا سیلاب آ گیا. نوشہرہ کے مقام پر پانی کا بہاؤ 2,74,000، ورسک 1,30,000 کیوسک ہے اور ازدیل کے مقام پر 79,300 کیوسک ریلا گزر رہا ہے. دریائے سوات میں خواص خیلہ کے مقام پر انتہائی اونچے درجے کا سیلاب آ گیا ہے. دریائے سوات میں چترا اور منڈا ہیڈ ورکس کے مقام پر بھی اونچے درجے کا سیلاب گزر رہا ہے. دریائے سوات خیالی میں چارسدہ کے مقام پر انتہائی اونچے درجے کا سیلاب ہے، جہاں پانی کا بہاؤ 1,40,000 کیوسک ریکارڈ کیا گیا. دریائے چندی میں انتہائی اونچے درجے کا سیلاب ہے. چارسدہ کے مقام پر بہاؤ 33,000 ریکارڈ کیا گیا ہے. دریائے سندھ میں اٹک خیر آباد کے مقام پر اونچے درجے کا سیلابی ریلا گزر رہا ہے. پانی کا بہاؤ 5,79,000 کیوسک ریکارڈ کیا گیا. دریائے پنچکوڑا میں دیر کے مقام پر اونچے درجے کا سیلاب ہے. پانی کا بہاؤ 56,000 کیوسک ریکارڈ کیا گیا ہے. دریائے سندھ میں تربیلا چشمہ کے مقام پر نچلے جنا بیراج میں نچلے درجے کا سیلاب ہے. دریائے شاہ عالم میں تخت آباد کے مقام پر
درمیانے درجے کا سیلاب ہے۔ ملک میں سیلاب سے ہونے والی ابتدائی نقصان کا تخمینہ 900 ارب روپے لگایا گیا ہے۔ پاکستان میں معاشی امور پر ریسرچ کرنے والے مقامی ادارے JS بروکریج کی رپورٹ کے مطابق پاکستان کو سیلاب کے باعث 900 ارب روپے کے نقصانات برداشت کرنے پڑیں گے۔ رپورٹ کے مطابق سیلاب سے گندم کی بوائی میں تاخیر ہوگی اور کپاس اور چاول کی فصل کو شدید نقصان پہنچے گا۔ تخمینے کے مطابق موجودہ سیلاب کے نقصانات 2010 کے سیلاب سے زیادہ ہوں گے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ مویشیوں کی ہلاکتوں کی وجہ سے گوشت کی قیمتیں اور فصلوں کی تباہی کی وجہ سے اجناس کی قیمتوں میں اضافہ ہوگا۔ سیلاب سے گندم کی فصل کی بوائی متاثر ہوگی اور پاکستان کو مزید گندم درآمد کرنا پڑے گی۔ چاول کی فصل کی تباہی سے اس کی برآمد میں بھی کمی ہوگی۔ پنجاب کے مختلف اضلاع میں سیلاب سے تباہی۔ پنجاب حکومت متحرک متاثرہ علاقوں میں امدادی سرگرمیوں کے لیے 2 ہیلی کاپٹر انتظامیہ کے سپرد۔ وزیر پارلیمانی امور راجہ محمد بشارت کی زیر صدارت وزارتی ڈیزاسٹر مینجمنٹ کمیٹی کا اجلاس۔ چیف سیکرٹری اور SMBR نے اپنے دوروں کے حوالے سے اجلاس کو بریفنگ دی۔ وزیر پارلیمانی امور راجہ بشارت نے کہا کہ سیلاب زدہ علاقوں میں ریسکیو کا کام مکمل ہو گیا اور اب ریلیف اور بحالی پر توجہ ہے۔ سیلاب زدہ علاقوں میں اب تک 30,000 خیمے مہیا کیے جا چکے ہیں۔ پاکستان میں سیلاب سے نقصانات کے باعث برطانیہ نے امدادی سرگرمیوں کے لیے 1.1 ملین پاؤنڈز کا اعلان کر دیا۔ برطانوی ہائی کمیشن نے بیان میں کہا ہے کہ اس قدرتی آفت کے مقابلے کے لیے برطانیہ امدادی سرگرمیوں کی مد میں 1.1 ملین پاؤنڈز امداد فراہم کرے گا۔ پاکستان میں 7 لاکھ گھر تباہ ہو گئے ہیں۔ مونسون کی شدید بارشوں نے لاکھوں افراد کو متاثر کیا۔ ملک کے جنوب میں سیلاب سے کم از کم 900 افراد کی ہلاکت کے بعد برطانیہ پاکستان کو فوری امداد فراہم کر رہا ہے۔ برطانوی ہائی کمیشن نے کہا ہے کہ اقوام متحدہ رواں ہفتے کے آخر میں پاکستان میں آفت کے باعث ضروریات کا جائزہ لے رہا ہے۔ توقع ہے کہ منگل کو اقوام متحدہ کی پاکستان کی امداد کے لیے اپیل شروع کی جائے گی۔ نمائندہ خصوصی برائے برطانوی وزیر اعظم لارڈ طارق احمد نے کہا کہ ہم پاکستانی حکام کے ساتھ بھی براہ راست کام کر رہے ہیں۔ میں امدادی سرگرمیوں میں شامل ہر فرد کو خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا۔ ہم اس تباہی کا مشاہدہ کر رہے ہیں جو موسمیاتی تبدیلی کا سبب بن سکتی ہے اور سب سے زیادہ کمزور لوگوں کو متاثر کرتی ہے۔ پاک فوج نے ملک میں حالیہ سیلاب متاثرین کے لیے ہیلپ لائن قائم کر دی ہے۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق پاک فوج کی ہیلپ لائن یونیورسل ایکسس نمبر 1135 ہے اور مختلف فارمیشنز میں آرمی ہیلپ ڈیسک یونیورسل ایکسس نمبر 1135 پر رابطہ کیا جا سکتا ہے۔ ملک بھر میں حالیہ بارشوں اور سیلاب کے باعث ہونے والی تباہ کاریوں میں پاک فوج کے اہلکار اپنی ذمہ داریاں ادا کر رہے ہیں اور شدید متاثرہ علاقوں میں پھنسے لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ پاک فوج کی جانب سے خیبر پختونخوا، بلوچستان اور سندھ کے شدید متاثرہ علاقوں میں امدادی اشیاء کی تقسیم کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ وفاقی حکومت کے بعد پاکستان آرمی نے بھی سیلاب زدگان کی مدد کے لیے فلڈ ریلیف ڈونیشن اکاؤنٹ قائم کر دیا ہے۔ ISPR کے مطابق سیلاب زدگان کی مدد کے لیے عطیات عسکری بینک کے اکاؤنٹ میں جمع کرائے جا سکتے ہیں۔ ISPR کے مطابق اکاؤنٹ کا ٹائٹل سیلاب متاثرین کے لیے آرمی ریلیف رکھا گیا ہے۔ اس سے قبل سیلاب زدگان کی مدد کے لیے پاک فوج کے نام پر غلط اکاؤنٹ سے متعلق خبریں زیر گردش تھیں، جس پر ISPR نے ایک وضاحتی بیان جاری کرتے ہوئے کہا تھا کہ سیلاب زدگان کی مدد کے لیے ہمارا کوئی اکاؤنٹ نہیں ہے۔ عوام سیلاب سے متاثرہ افراد کی مدد کے لیے امدادی رقم حکومت پاکستان کے متعین کردہ اکاؤنٹ میں جمع کروائے۔ ISPR کے مطابق کور کمانڈر پشاور لیفٹیننٹ جنرل حسن اظہر حیات نے نوشہرہ میں سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا دورہ بھی کیا اور فوجی جوان اور افسران کو سول انتظامیہ کے ساتھ مل کر ریسکیو اور ریلیف آپریشن میں تمام اقدامات کرنے کی ہدایت بھی کی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا دورہ سجاول میں سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا فضائی جائزہ۔ وزیر اعظم کو سیلاب متاثرہ علاقوں میں ہونے والی امدادی کاموں پر بریفنگ دی گئی۔ میڈیا سے گفتگو میں شہباز شریف کا کہنا تھا کہ متاثرین سیلاب کی ہیلی کاپٹر اور کشتیوں کے ذریعے مدد کر رہے ہیں۔ ہمیں بہت سے کام لینا ہوگا
سوات اور کلام میں سیلابی ریلے سے ہوٹل، گھر، عمارتیں اور مکانات تباہ ہوئے ہیں۔ امدادی کام تیزی سے جاری ہے، کوشش ہے متاثرین کی بر وقت مدد کریں۔ ان کا کہنا ہے کہ سندھ میں پانی چاروں طرف پھیلا ہوا ہے، کوئی جگہ خشک نہیں ہے۔ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے کہا ہے کہ تاریخ میں اس طرح کا سیلاب نہیں آیا۔ بارشوں اور سیلاب سے آدھا سندھ ڈوبا ہوا ہے۔ بلوچستان میں 400% سے زیادہ بارشیں ہوئی۔ اس وقت ہر پاکستانی کی مدد کی ضرورت ہے۔ اب تک ملک بھر میں 1000 سے زائد اموات ہو چکی ہیں۔ 100% سے زیادہ رین فال اور ٹورینشل اور فلیش فلڈز ہیں۔ سندھ میں 480% سے زیادہ بارشوں کی انٹینسٹی ہے جو تاریخ میں ہوئی، اس سے 480% زیادہ ہے۔ تو یہ ڈیٹا یہ بتاتا ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی بھی اس قسم کا سیلابی ریلا، فلیش فلڈ اور رین فال کی انٹینسٹی نہیں ہوئی۔ اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہتی ہوں کہ پہلے بلوچستان میں اس کی کانسنٹریشن بہت زیادہ تھی، ساؤتھ آف پاکستان، پھر نارتھ کے اندر اس کی کانسنٹریشن پچھلے 2 دن سے بڑی ہے، اور سندھ کا جو ایریا ہے وہ کمپلیٹلی اس سے ڈیمیج ہوا ہے، جس میں پاکستان کی عوام بری طرح سے متاثر ہوئی ہے۔ لوگ، بچے، بوڑھے، بزرگ، ان کے گھر سیلابی ریلوں میں بہہ گئے ہیں، ان کا کاروبار، ان کے مویشی، ان کا مال، ساری زندگی کی جو جمع پونجی تھی وہ سب ریلے میں بہہ گئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو کل ہوا سوات کے اندر جو ایک فلیش فلڈ آیا ہے، اس کی وجہ سے بہت ہی زیادہ جانی اور مالی نقصان اور انفراسٹرکچر کا نقصان ہوا ہے۔ کلام، بحرین، مدین، خواجہ خیلہ، منگورا کمپلیٹلی متاثر ہوئے ہیں، اور یہاں کانکریٹ کی جو بلڈنگز تھی وہ بھی بہہ گئی ہیں پانی کے اندر۔ اور اس میں ایمرجنسی ریلیف ریسکیو نے بہت زیادہ کام کیا ہے، جس کے اندر ابھی تک جو وزیر اعظم ہیں انہوں نے بلوچستان کا بھی دورہ کیا، کے پی کا بھی کیا تھا، پنجاب کا بھی، لیکن اس سیکنڈ فیز میں کل ہم سندھ گئے تھے، سکھر، وہاں پرائم منسٹر نے 15 بلین کا جو مدد ہے وہ سندھ گورنمنٹ کو اناؤنس کی ہے۔ اس کے علاوہ 25,000 کیش ڈسپرسمنٹ جو فوری طور پر ریلیف، میڈیسن اور پروکیورمنٹ کے لیے ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو 5 بلین ہے وہ NDMA کو دیا گیا ہے۔ جو افواج پاکستان ہے، NDMA ہے، سول ایڈمنسٹریشن ہے، صوبائی حکومتیں ہیں، وہ اپنی اپنی سطح پر کام کر رہی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ پاکستان کو اس وقت پاکستانیوں کی ضرورت ہے، ان کے جذبے کی ضرورت ہے، اوورسیز پاکستانی کی ضرورت ہے۔ یہ کوئی حکومت پورا یہ ڈیمیج نہیں کر سکتی۔ جو ریسکیو ریلیف ہے، جو ہیلی کاپٹر، جو ہیلی سروسز ہیں وہ کام کر رہی ہیں۔ جو NDMA ہے وہاں SN اقبال صاحب کی زیر صدارت ایک وار روم کے اندر کیمپ آفس ہے۔ اسی طرح بجلی کے لیے اس وقت حیدرآباد میں خرم دستک۔ یہاں وقت ہوا ایک شارٹ بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ بریک کے بعد خوش آمدید۔ عمران خان کا اہم اقدام، سیلاب متاثرین کے لیے کر دیا بڑا اعلان۔ چیئرمین تحریک انصاف کا سیلاب زدگان کی امداد کے لیے پیر کی رات انٹرنیشنل ٹیلی تھون کا فیصلہ۔ عمران خان نے کہا کہ سیلاب زدگان کی امداد کے لیے پیر کی رات انٹرنیشنل ٹیلی تھون کروں گا۔ ٹیلی تھون کا مقصد سیلاب متاثرین کی امداد کے لیے فنڈز جمع کرنا ہے۔ چیئرمین PTI کا کہنا تھا کہ ٹیلی تھون کا فیصلہ سینئر قیادت سے مشاورت کے بعد کیا گیا۔ عمران ٹائیگرز کو امدادی کاموں کے لیے رضاکارانہ طور پر متحرک کیا جائے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ ثانیہ نشتر کے ماتحت کمیٹی قائم کی جائے گی۔ کمیٹی ضرورتوں کی بنیاد پر فنڈز مختص کرے گی۔ میں آج اپنی ساری پارٹی کو، کارکنوں کو، اپنے پاکستانیوں کو 2 چیزوں کے لیے تیار کر رہا ہوں۔ ایک کہ ہم نے پوری طرح جو سیلاب میں متاثرین ہمارے پاکستانی جو آج کل مشکلوں میں پڑے ہوئے ہیں، بڑا امتحان ہے ملک پہ، ایک ہم نے ان سب کی مدد کرنی ہے۔
پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین اور سابق وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ مفتاح اسماعیل کہتے ہیں تحریک انصاف IMF کا پروگرام منسوخ کرنا چاہتی ہے۔ وزیر خزانہ خیبر پختونخوا تیمور جھگڑا مفتاح سے 2 ماہ سے وقت مانگ رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں صوبے سے سرپلس دیں گے، سیلاب سے تباہی آئی ہے، صوبے کہاں سے سرپلس دیں گے؟ مفتاح اسماعیل سیلاب آیا ہے، دل بڑا کرو، گھبرانے کے بجائے IMF سے بات کر کے ریلیف لیں۔ جہلم میں PTI کے جلسے سے خطاب کرتے ہوئے سابقہ وزیر اعظم نے کہا کہ کورونا جب آیا تھا تو میں نے IMF سربراہ سے بات کر کے ریلیف لیا تھا۔ سیلاب سے اربوں کی تباہی ہوئی ہے، حکومت کو ہمت پکڑ کر IMF سے بات کرنی چاہیے۔ سوات چترال سمیت ہر جگہ عذاب آیا ہوا ہے۔ موسم کی خرابی کی وجہ سے تونسا راجن پور DG خان نہیں جا سکا۔ سیلاب سے فصلوں کو بہت زیادہ نقصان پہنچا۔ بلوچستان سندھ میں لوگوں کا برا حال ہے۔ اس امتحان سے ہم سب نے مل کر مقابلہ کرنا ہے۔ اسلامی تعاون کی تنظیم نے پاکستان میں سیلاب سے متاثرہ افراد کی امداد کے لیے تنظیم کے رکن ممالک، انسانی ہمدردی کی بنیاد پر کام کرنے والی اسلامی تنظیموں اور بین الاقوامی برادری سے پاکستان کی فوری امداد کی اپیل کی ہے۔ OIC کے سیکرٹری جنرل حسین ابراہیم طاہا نے پاکستان میں مانسون کی بارشوں اور سیلاب سے قیمتی انسانی جانوں اور اموال کی تباہی پر گہرے رنج و غم کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے قیمتی انسانی جانوں کے نقصان پر پاکستان کی حکومت اور عوام کے ساتھ تعزیت، افسوس اور ہمدردی کا اظہار کیا۔ حسین ابراہیم طاہا نے پاکستان میں سیلاب سے متاثرہ افراد کی امداد کے لیے تنظیم کے رکن ممالک، انسانی ہمدردی کی بنیاد پر کام کرنے والی اسلامی تنظیموں اور بین الاقوامی برادری سے پاکستان کی فوری امداد کی اپیل کی ہے تاکہ سیلاب سے متاثرہ افراد کی مشکلات کو کم کیا جا سکے۔ قدرتی آفت سے بے خوف مافیا بے لگام، کوئٹہ میں منافع خوروں کی لوٹ مار سے عوام پریشان، اشیاء ضروریہ متاثرین کی پہنچ سے دور۔ کوئٹہ میں گیس نہ ہونے سے لکڑی اور LPG کا استعمال بڑھ گیا ہے۔ LPG کی قیمتوں میں کئی گنا اضافہ ہو گیا، روٹی بھی 50 روپے کی ہو گئی۔ مختلف علاقوں میں LPG 300 سے 700 روپے فی کلو میں فروخت ہو رہی ہے۔ شہری گیس نہ ہونے پر LPG منہ مانگے داموں خریدنے پر مجبور ہیں۔ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی اور وفاقی وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کا کہنا ہے کہ اپوزیشن کی مرضی جلسہ جلسہ کھیلتی رہے۔ اس وقت ہماری ترجیح سیلاب متاثرین ہیں۔ برطانوی نشریاتی ادارے کو انٹرویو میں بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ ہماری اس وقت اولین ترجیح سیلاب متاثرین کے ساتھ کھڑے ہو کر انہیں امداد فراہم کرنا ہے۔ اپوزیشن کی مرضی ہے جلسہ جلسہ کھیلتی رہے اور الیکشن کے مطالبات کرتی رہے۔ بلاول بھٹو کا مزید کہنا تھا کہ دنیا میں ایسی کوئی مثال نہیں دیکھی کہ اتنی بڑی قدرتی آفت ہو جس سے اتنے سارے لوگ اور علاقے متاثر ہوں اور اس وقت سیاست چلتی رہے۔ سیلاب متاثرین کی بحالی اور ان کے ساتھ کھڑا ہونا اولین ترجیح ہے، اس کے بعد سیاست کرتے رہیں گے۔ مرضی ہے، انہوں نے اگر جلسہ جلسہ کھیلنا ہے وہ جلسہ جلسہ کھیلتے رہیں، وہ اپنے الیکشنز کے مطالبات کرتے رہیں۔ اس وقت ہمارا جو پرائیورٹی ہے وہ اس مانسون کے اس سیلاب کے متاثرین کے دکھ درد میں شامل ہونے ہیں۔ ہم نے ان کو جو بھی ریلیف ہم سے ہو سکتے ہیں اپنے حکومتوں کی طرف سے، صوبائی حکومت، وفاقی حکومت، ساتھی عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید کا کہنا ہے کہ سیلابی سیاسی اور معاشی ریلا PDM کو بہا لے گیا ہے۔ شیخ رشید کا کہنا ہے کہ بلاول لاڑکانہ کی اور فضل الرحمان GI خان کی عوام میں جانے کی پوزیشن میں نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مفتاح اسماعیل تو بہانہ ہے، اصل نشانہ شہباز شریف سے اپنی نااہلی کے کیس ختم کروانا ہے۔ شیخ رشید نے کہا کہ ملک کا سارا انفراسٹرکچر برباد ہو گیا، چاروں صوبوں میں فوج مدد کے لیے آ گئی ہے، مہنگائی کی شرح 45% بڑھ گئی، پیٹرول بھی 20 روپے فی لیٹر بڑھنے لگا ہے۔ انہوں نے حکمران اتحاد کی کارکردگی پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ غریب آدمی کی زندگی 5 مہینے میں تباہ و برباد ہو گئی ہے۔ انہوں نے یہ انکشافات بھی کیے کہ نواز شریف نے شہباز شریف سے کہا ہے کہ اگلی بات تب ہوگی جب میرے اور مریم کے نااہلی کیس ختم ہوں گے۔ ویلکم بیک۔ برکی کے علاقے میں مطلوب ڈاکو بوٹا اپنے ہی ساتھی کی فائرنگ سے زخمی ہو گیا۔ پولیس کے مطابق ملزمان نے شہری سے گن پوائنٹ پر نقدی، موبائل فون اور موٹر سائیکل چھینی تھی۔ ملزمان نے واردات کرنے کے بعد پولیس ناکے پر فائرنگ کی اور فرار ہو گئے۔
जख्मी डाकू को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जबकि फरार होने वाले एक मुलजिम की तलाश जारी है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं टेलीफोन लाइन पर मौजूद हमारे चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर से। जी वसीम, आगाह कीजिएगा। देखें, ये बरकी का इलाका है जहां पर अपने ही साथी की फायरिंग से जो है वो डाकू जख्मी हो गया और जख्मी डाकू को जो है वो पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अगर बात की जाए बूटे डाकू की तो इसका नाम जो था बूटा था और ये डकैती की वारदात करता था। 2 दर्जन से जायद वारदातों में ये लाहौर पुलिस को मतलूब भी था। इसने जो वारदात की थी उसकी सीसीटीवी फुटेज भी जो है वो कोहिनूर न्यूज ने हासिल कर लिया कि डाकू किस तरह से तीजा दलेरी के साथ एक फार्मेसी के अंदर डकैती की वारदात कर रहा है। जब ये वारदात करने के बाद अपने घर की जानिब वापस जा रहा था तो रास्ते में पुलिस का नाका लगा हुआ था और इसने नाका पर भी फायरिंग की और पुलिस एहलकारों को जो है वो फायरिंग करके डराया धमकाया, लेकिन पुलिस एहलकारों ने जुर्रत और बहादुरी का मुजाहिरा किया, इसका पीछा किया। लेकिन उसी अफरा तफरी में जो है वो अपने ही साथी की फायरिंग से ये जख्मी होकर गिर पड़ा था, जो कि पुलिस ने इसको गिरफ्तार कर लिया। जो इसका जो साथी था मोटरसाइकिल ड्राइवर, उसकी तलाश में जो है वो पुलिस जगह जगह छापे मार रही है। जिस तरह से ईसा सुखेरा एसपी कैंट की बात की जाए तो ईसा सुखेरा की एक टीम जो है वो जुर्रत और बहादुरी का मुजाहिरा करती है। इसी तरह से डाकुओं के खिलाफ जो है वो ऑपरेशन भी किए जा रहे हैं, क्योंकि कैंट के इलाका में जो है वो वारदात जो भी होती है तकरीबन वो 10-20 लाख से जायद की वारदात होती है। वहां पर जो है वो लोग डाकुओं से बड़े तंग थे और इसी तरह से आज हुआ कि ये बूटा जो डाकू था वो अपने साथी के साथ वारदात करने के बाद फरार हो रहा था और इसको पुलिस ने जब रोकने की कोशिश की मोटरसाइकिल की तो इसने पुलिस नाके पर भी फायरिंग की और आखिरकार ये अपने ही साथी की फायरिंग से जख्मी होकर गिर पड़ा, जिसको गिरफ्तार कर लिया गया है। फिलहाल गिरफ्तार डाकू को जो है वो इस वक्त अस्पताल मुंतकिल किया गया है, क्योंकि अपने ही साथी की फायरिंग से जख्मी हुआ था और इसके साथी की तलाश में जो है वो जगह जगह पुलिस जो है वो छापे मार रही है और साथी की तलाश के लिए जगह जगह छापे मारे जा रहे हैं। वसीम साहब अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। बड़े नाम बड़े दाम, महंगे दामों एशिया खुरोनोश तैयार करने वालों की चेकिंग। डीजी फूड अथॉरिटी का इलामा इकबाल टाउन में रेडी टू कुक फूड प्रोसेसिंग यूनिट पर छापा। रिकॉर्ड की अदम दस्तियाबी और सफाई के नाकिस इंतजाम पर यूनिट को 5 लाख जुर्माना और हतमी वार्निंग नोटिस जारी कर दिए गए हैं। आपको बता रहे हैं कि महंगे दामों एशिया खुरोनोश तैयार करने वालों की चेकिंग। डीजी फूड अथॉरिटी का इलामा इकबाल टाउन में रेडी टू कुक फूड प्रोसेसिंग यूनिट पर छापा। रिकॉर्ड की अदम दस्तियाबी और सफाई के नाकिस इंतजाम पर यूनिट को 5 लाख जुर्माना और हतमी वार्निंग नोटिस भी जारी कर दिया गया है। बड़े नाम बड़े दाम, महंगे दामों अशिया खुरोनोश तैयार करने वालों की चेकिंग। डीजी फूड अथॉरिटी का इलामा इकबाल टाउन में रेडी टू कुक फूड प्रोसेसिंग यूनिट पर छापा। रिकॉर्ड की अदम दस्तियाबी और सफाई के नाकिस इंतजाम पर यूनिट को 5 लाख का जुर्माना और हतमी वार्निंग नोटिस जारी कर दिया गया। मजीद जानते हैं हमारे रिपोर्टर सलमान शाह से। जी सलमान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, बड़े दाम महंगे दामों अशिया खुरोनोश तैयार करने वालों की चेकिंग की गई है। डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी का इलामा इकबाल टाउन में वाक़या रेडी टू कुक फूड प्रोसेसिंग यूनिट पर छापा मारकर यूनिट को 5 लाख जुर्माना और हतमी वार्निंग नोटिस जारी कर दिए गए हैं। यूनिट पर रेडी टू कुक पराठे और चिकन की प्रोडक्ट तैयार की जा रही थी। रिकॉर्ड के दम दस्तियाबी सफाई के नाकिस इंतजाम की बिना पर कार्रवाई की गई है। इंतजाम सेहत और सुलूक के खिलाफ अशिया खुरोनोश की तैयारी संगीन जुर्म है। पंजाब अथॉरिटी चेयरमैन जतून का कहना है कि पंजाब फूड अथॉरिटी ने खुराक से वाबस्ता हर तरह के कारोबार के लिए मुकम्मल SOP जारी कर रखे हैं। गैर महंगी खुराक का इस्तेमाल इंसानी सेहत के लिए इंतहाई मुज़र सेहत मुताबिक बीमारियों का बाइस बन सकता है। जी बहुत शुक्रिया सलमान, आपने अपडेट किया। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर तनवीर अलियास से मारूफ बिजनेसमैन मलिक आमिर की ज़ेर सदारत 3 रुकनी वफ़द ने मुलाकात की है। मुलाकात में मुस्तक़बिल में होने वाली कारोबारी मामलात और प्लानिंग के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। आज़ाद कश्मीर में सरमायाकारी से मुतल्लिक भी बातचीत की गई। वफ़द ने मुल्क में जारी सैलाबी सूरत हाल के नतीजे में जानी और माली नुकसान पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया। इस मौके पर मलिक आमिर का कहना था कि दुख की इस घड़ी में मुतासरीन की मुतफ़िका तौर पर हर मुमकिन मदद करनी चाहिए। मुलाकात में MPA चौधरी मकबूल गुजर और सुहेल लतीफ़ खान भी मौजूद थे। स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन की जानिब से लाहौर के निजी हाल में कन्वेंशन का इनेकाद किया गया, जिसमें कंपनी के चेयरमैन और दीगर ओहदेदारान ने शिरकत की। आइंदा साल के लिए 25 अरब रुपए का बजट मुख्तस किया गया। तफसीलात कामरान अली की इस रिपोर्ट में।
स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन की जानिब से लाहौर के निजी हॉल में कन्वेंशन का इनेकाद किया गया। चेयरमैन ने खुसूसी शिरकत की। शुरा से खिताब करते हुए चेयरमैन का कहना था कि हाँ जी बिल्कुल, स्टेट लाइफ की जानिब से लाहौर के निजी होटल में तकरीब का अहतमाम किया गया, जिसमें इनके चेयरमैन ने भी शिरकत की है। हमारे साथ इंतजामिया के कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे गुफ्तगू करेंगे, प्रोग्राम के बारे में जानेंगे। सर ज़रा तफसीलन बता दीजिएगा आज के प्रोग्राम का क्या मकसद था, कौन कौन लोग, किन लोगों ने पार्टिसिपेट किया और जो 25 अरब का टारगेट अगले साल के लिए दिया गया उसके हवाले से बता दें। देखें जी, ये हमारे वो लोग हैं जो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। सेल्स रिप्रेजेंटेटिव से लेकर ये सेल्स वो बनते हैं, अपने सेल्स मैनेजर बनते हैं, फिर इसी तरह से एरिया मैनेजर बनते हैं, फिर ये सेक्टर हेड बनते हैं। तो ये जो भी लोग हमारे मार्केट में जाते हैं, आम लोगों को बीमा बेचते हैं, उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते हैं, तो इनको जो टारगेट दिए जाते हैं इसके ऊपर फिर उनको ये कन्वेंशन के लिए ये क्वालिफाई करते हैं। तो ये इस वक्त जो हो रहा है वो इसी तरह का, ये पिछले साल का जो इन्होंने कन्वेंशन क्वालिफाई किया था, ये वो लोग हैं। अभी लाहौर में उनको ये कन्वेंशन क्वालिफिकेशन के हवाले से उनको ये बुलाया गया था यहाँ पे। जी बिल्कुल, पेमेंट हमारी बिल्कुल पर वक्त मिलती है। क्लेम्स का रेशो हमारा जो ना आपने देख लिया होगा, हमने फिगर्स रिलीज़ की थी वो आपने देख लिया होगा। माशाल्लाह से हमारे क्लाइंट बहुत सेटिस्फाइड है। जो है वो बहुत सेटिस्फाइड है, पेमेंट भी नहायत उम्दा है और वक्त पर वक्त अदायगी जो है वो स्टेट लाइफ का जो है वो वतीरा है और हमेशा से लोगों को जो है वो बर वक्त पेमेंट्स मिलती रही। यही वजह है कि इसकी बढ़ती हुई मकबूलियत जो है लाहौर में, कराची में और दीगर शहरों में स्टेट लाइफ की मकबूलियत बढ़ने की बड़ी वजूहत यही है कि ये अपने कस्टमर को मुतमिन रखते हैं और उसके प्लान्स के मुताबिक, उसके बजट के मुताबिक जो है वो उसके साथ चलते हैं। जी, इसी तरह मेहनत का सिलसिला जारी रखें। कुछ शक नहीं कि मेहनत करने वालों को ही कामयाबी हासिल होती है। स्टेट लाइफ की कामयाबी की सबसे बड़ी वजह लोगों का एतमाद है। हमने जो वादा किया उसको वक्त पर पूरा किया और अपने कस्टमर के एतमाद को कभी नहीं तोड़ा। उनका मजीद कहना था कि आइंदा साल के लिए 25 अरब रुपए का बजट रखा गया है और मुझे उम्मीद है तमाम एम्प्लॉयज इसको पूरा करेंगे। कैमरा। मुत्तहिदा अरब अमारात में एक बार फिर होगी चौकों छक्कों की बहार। T10 लीग का मेला सजने को है तैयार। बांग्लादेश टीम के कप्तान और नंबर 1 ऑलराउंडर शकीब उल हसन और पाकिस्तान के फास्ट बॉलर स्विंग के मौजूदा किंग मोहम्मद आमिर एक साथ बंगला टाइगर्स का हिस्सा बनेंगे। दोनों की बड़ी जोड़ी एक साथ मैदान में उतरने को तैयार है। टीम के ओनर मोहम्मद यासीन चौधरी T10 2022 की ट्रॉफी जीतने को बेताब हैं। मजीद तफसीलात जान लेते हैं मलिक वहीद बाबर की इस रिपोर्ट में। अमारात के दारुल हुकूमत अबू धाबी के शेख सैद स्टेडियम में एक बार फिर चौकों छक्कों की बहार आएगी। दुनियाई क्रिकेट के तेज तरीन फॉर्मेट T10 लीग के नए एडिशन की तैयारियां इख्तितामी मराहिल में दाखिल हो गईं। नवंबर में क्रिकेट का ये मेला सजेगा। बंगला टाइगर्स की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें बंगला टाइगर्स के मालिक मोहम्मद यासीन चौधरी, बांग्लादेश की कौमी टीम के कप्तान शकीब उल हसन और भारतीय खिलाड़ी श्री सांत और दीगर खिलाड़ियों समेत सोशल मीडिया स्टार मौजूद थे। क्रिकेट के दीवानों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बंगला टाइगर्स के ओनर मोहम्मद यासीन चौधरी ने कहा कि पाकिस्तान के स्टार बॉलर मोहम्मद आमिर को टीम का हिस्सा रखने का फैसला किया है, क्योंकि स्विंग के सुल्तान वसीम अकरम की बात दुरुस्त है कि मोहम्मद आमिर मैच का पांसा पलटने की सलाहियत रखते हैं, जबकि शकीब उल हसन और मोहम्मद आमिर की जोड़ी इस बार T10 में न सिर्फ तहलका मचा देगी बल्कि हम ये ट्रॉफी जरूर जीतेंगे। Mohammad Amir is a legendary player from Pakistan. He is all-time favorite player for the Pakistan, for the international cricket. International cricket के लिए भी और पाकिस्तान के लिए भी वो सबसे बड़ा एक प्लेयर है, legendary प्लेयर है। So साकिब एंड आमिर जब खेलेगा इसका एक केमिस्ट्री होगा, अच्छा केमिस्ट्री होगा। साकिब ऑलराउंडर है, हिटर है, आमिर स्विंग मास्टर है। सो दोनों का एक कॉम्बिनेशन होगा। मैं उम्मीद करता हूँ दोनों का केमिस्ट्री इस बार हम लोगों को ट्रॉफी दिला दे। टीम के MD जफर जैन चौधरी का मोहम्मद आमिर के हवाले से कहना था कि बंगला टाइगर्स में मोहम्मद आमिर का होना टीम की बॉलिंग लाइन को मजबूत करता है। वो दोनों जानिब से स्विंग करने की सलाहियत रखते हैं। बॉलिंग के शोबे में मोहम्मद आमिर बंगला टाइगर्स की पहली चॉइस थे और शकीब उल हसन और मोहम्मद आमिर का एक साथ बंगला टाइगर्स की जीत की जमानत है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के आखिर में खसूसी मेहमानों को जफर जैन चौधरी की जानिब से शील्ड से भी नवाजा गया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम का कहना है कि पाकिस्तान में सैलाब की वजह से मुश्किल वक्त है। सैलाब मुतासिरीन को अतिया देने से मुतल्लिक मशवरा कर रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाबर आजम ने कहा कि पाक भारत मैच का हमेशा इंतज़ार किया जाता है। लोगों की तरह हम भी मैच इंजॉय करते हैं। हर कोई अच्छा खेलने की कोशिश करता है। कप्तान बाबर आजम ने कहा कि इंजरीज से फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन बेंच की स्ट्रेंथ भी अच्छी है।
अच्छा खेलने की कोशिश करेंगे। अभी कंडीशंस को देखना है, विकेट कैसी है, अभी फैसला नहीं किया कि पहले बैटिंग करेंगे या नहीं। प्लेइंग 11 का फैसला कर चुके हैं। हसन को खिलाना अभी जल्दी हो जाएगा। प्लेइंग 11 का पता तो कल ही चलेगा। हसन अली कल पहुंच रहे हैं, जो यहाँ हैं इन्हीं में से मैच खेलेंगे। कोहिनूर न्यूज़ से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।